بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، اس وقت عمران خان کی ایک مسکراہٹ جو ہے وہ شہر اقتدار میں موضوع بحث ہے۔ عمران خان اعظم سواتی سے ملاقات کے سوال کے جواب میں مسکرائے کیوں، اور اس مسکراہٹ سے حکومت کو کیوں ٹینشن ہوئی ہے؟ اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی میڈیکل رپورٹ بھی آئی ہے؟ دیکھیں، دونوں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ آپ کو سب کو معلوم ہے، کانٹیکسٹ تو سب کو پتہ ہے کہ اعظم سواتی کی ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے اوپر پھر تبصرے ہونے لگ گئے کہ 7 بجے صبح کیسے ملاقات ہو گئی، رات کو ٹیلی فون کیسے مل گیا، فلاں 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 تبصرے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ حکومت کو اگر کوئی ٹینشن نہیں تھی تو پھر اس کی تردید کیوں جاری کی جا رہی ہے؟ ایک تردید آئی ہے، وہ بڑی تردید بھی بڑی دلچسپ ہے۔ کامران شاہد نے ایک ٹویٹ کیا ہے کریڈیبل سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے، تو جو وہ قابل ساکھ معتبر ذرائع ہیں انہوں نے کامران شاہد کو کیا بتایا، اس کی تحریر کو پڑھ کر ذرا اس کا اندازہ بھی لگا لیں گے۔ لیکن پہلے ڈسکس کریں گے خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ۔ جی دیکھیں، میڈیکل رپورٹ ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ زمین اور آسمان کا فرق، سب اندازے، سب دعوے جو ہیں وہ دریائے سندھ میں بہہ گئے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا جا کے ظاہر سارے دریا کھلتے تو بحیرہ عرب میں ہیں، جی، تو وہ جو اندازے تھے، دعوے تھے، خبریں تھیں، وہ تو ہو گئے ہیں غرق جا کر بحیرہ عرب میں۔ صحیح۔ اور جو بیانیہ بنایا گیا تھا وہ بیانیہ بھی لٹ گیا، اس کی عزت بھی سر بازار پامال ہو گئی۔ صحیح۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان جب 9 مئی کو گرفتار ہوئے، اس کے بعد عبد القادر پٹیل، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک وزیر، ہیلتھ منسٹر، جی، بلاول بھٹو زرداری کے قریبی خاص الخاص، جی، اور جواب الجواب میں تقریر کرنے والے، وہ ایک صفحہ اٹھا کر آئے تھے پریس کانفرنس کرنے کے لیے۔ یہاں اسلام آباد میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی ایز سٹنگ ہیلتھ منسٹر، اور انہوں نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹس دکھا کر، اور ان کا جو یورین سیمپل کی رپورٹ ہے اس میں سے انہوں نے کیا کیا نکالا تھا یاد ہے؟ جی، اس میں سے ہیروئن نکلی تھی، اس میں سے کوکین نکلی تھی، اس میں سے آئس نکلی تھی، اس میں سے پتہ نہیں چرس نکلی تھی، اس میں سے پتہ نہیں کیا کیا مختلف انواع و اقسام کے نشے نکلے تھے، اس میں کوئی ایکسٹریسی پلز نکلی تھی، یہ سب کچھ تھا نا۔ اور دعوے کیا تھے؟ یہ 3 دن جیل نہیں کاٹ سکے گا۔ فرق اب یہ دیکھیں، یہ جو مسکراہٹ ہے نا، یہ بھی ایک اعصاب کی جنگ ہے۔ عمران خان اعصاب پہ بھی سوار ہے اور حواس پہ بھی سوار ہے، اور اس کی وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے جب آپ کے سامنے میڈیکل رپورٹ کی جزیات آتی ہیں۔ صحیح۔ جو ڈاکٹر آگے بتاتا ہے کہ وہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ کرتا ہے، آپ خود سوچیں 71 سال عمران خان کی عمر ہے، 71 ایئر، جی، ایک ایسے ملک میں جہاں پر اس وقت ایوریج لائف 48 یا 50 سال ہے۔ ہمارے سامنے جو دیگر سینئر پولیٹیشینز ہیں اس میں میاں محمد نواز شریف ہیں، 74 سال ایج ہے، 75 سال کے ہونے والے ہیں 25 دسمبر کو، اگر ان کا یوم پیدائش صحیح مان لیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 25 کو، کچھ لوگ زبردستی پیدا ہوا، اس کو ڈیفرنٹ کہتے ہیں، جی، اور شہباز شریف ان سے کوئی 1.5 سال، پونے 2 سال چھوٹے ہیں یا 1.25 سال چھوٹے ہیں۔ پھر عمران خان ہے، پھر ان سے چھوٹے آصف زرداری ہیں 69 ایئرس۔ ان ساروں کا امیج ذرا ذہن میں رکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کس کے پلیٹلیٹس، کس کی کیا بیماری، دبئی اور کس کی کیا حالت ہے اس وقت۔ آپ ایک بات بتائیں کہ یہ رپورٹ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو رپورٹ ہوئی ہے، اور پھر آپ وہ چیک کریں کہ جو باتیں چل رہی تھیں کیا کیا نکلا تھا۔ جی، ایسا شخص جو ہے، عمران خان جیل میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، ذاتی معالج کا طبی معائنے کے بعد بیان، جیل میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، سیٹ ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف نے کہا ہے کہ عمران خان کا جیل میں مورال کافی بلند ہے، وہ جیل میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ مورال بلند ہے یعنی کہ جس بندے کو، یا تو اب آپ ان کو ان کا نشہ بہم فراہم کر رہے ہیں جیل میں، اور دوسری بات یہ کہ اس قدر نشوں میں رہنے والا بندہ، اس کی یہ میڈیکل رپورٹ آ سکتی ہے۔ اڈیالہ جیل میں شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹروں نے عمران خان کا طبی معائنہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری ڈاکٹرز نے طبی معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو دوا تجویز کی تھی، لیکن بانی پی ٹی آئی کے اپنے معالج نے سرکاری ڈاکٹر کی دوا لینے سے روک دیا تھا۔ جی، وکلاء کی درخواست پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کر کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے رکھا ہے۔
आसिम यूसुफ ने तिबी मुआयने के बाद वीडियो बयान जारी किया है। वीडियो बयान में डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना था कि बानी तहरीक इंसाफ तंदुरुस्त और मुतहर्रिक हैं, जेल में उनकी सेहत काफ़ी अच्छी है और उन्हें जेल में खाने पीने की कोई तकलीफ़ नहीं, उनका पेट ठीक है। बानी पीटीआई के दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी मामूल के मुताबिक है, उनका जेल में मोराल काफ़ी बुलंद है, वो जेल में रहने के आदी हो चुके हैं। बानी पीटीआई जेल में एक्सरसाइज भी करते हैं और किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। डॉक्टर आसिम का कहना था कि मुझे या डॉक्टर फैसल सुल्तान को हर 2 हफ्ते बाद बानी पीटीआई के चेकअप की इजाज़त मिलनी चाहिए, उनके फॉलो अप चेकअप बहुत ज़रूरी है। अब आप ज़रा कंपेयर करें, ये सवाल करते हैं ना कि ये लोग क्यों, वो जो बेलौस मोहब्बत की बात की थी बैरिस्टर अकील ने कि हमें तो समझ नहीं आती है बेलौस मोहब्बत। अब आप बताएं, वो बेलौस मोहब्बत इस वजह से है ना, वो जेल में बैठा वो ना बता रहा है मेरे कमर में दर्द हो रहा है। यानी शहबाज शरीफ साहब की आपको आखिरी मर्तबा वज़ीर आज़म बनने से पहले खबर आई थी कि कमर ख़राब होने की, कमर में दर्द होने की और उसके बाइस पेशी पर ना पेश होने की खबर तब आई थी जिस वक्त वो उनको वज़ीर आज़म का रुक्का नहीं पकड़ाया गया था। हाँ, जब जेल जाने का, अदालत जाने का टाइम आया था तो उन्होंने कहा कि कमर में दर्द है, फलां है। उसके बाद उनकी सिर्फ एक ही कोरोना वाली खबर आई है बीमारी से रिलेटेड, और वो कोरोना वाली भी किस वजह से आई थी कि वो मियाँ साहब से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का मामला चल रहा था, उन्होंने क्वारंटीन कर लिया था, करंटीना कर लिया था। हाँ, उन्होंने चुप साध ली थी। हाँ, तो अभी इमरान खान जो है वो उनका, फिर अब आप आसिफ जरदारी साहब, चले जरदारी साहब ने तो जेल की जिस किस्म की सऊबतें बर्दाश्त की हैं या तशद्दुद हुआ है उनके ऊपर, उनका शायद सूरत हाल मुख्तलिफ है। बड़े मियाँ साहब जो हैं उनको तो जेल में कोई इतनी ख़ास कोई कभी ये शिकायत तो किसी ने नहीं की कि उनको कोई तशद्दुद हुआ या ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मियाँ साहब जो हैं वो खाबे भी बेहतरीन हैं, खाना शाना हर चीज़ सारा कुछ ठीक है, के रख रहे हैं। वो कह रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये जब खबरें बाहर आती हैं तो इस वजह से लोग हैरान होते हैं ना कि वो तो जनाब कहते थे कि मियाँ साहब के प्लेटलेट्स इतने हो गए हैं, खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा, इलाज के बहाने वो बाहर चले गए। ये ना बाहर जाते हैं ना अपने डॉक्टर्स को कहते हैं कि बाहर जाके ये कहें कि मुझे जनाब फलां चीज़ें हो गई हैं लिहाजा निकलें, वो कह रहे हैं, बल्कि उल्टा ये कह रहे हैं कि वो कंफर्टेबल हो गए हैं, ही इज़ फाइन, अपने जेल में जेल का वक्त जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से गुजार रहे हैं। अब आ जाएं आप उस खबर की तरफ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, और उससे आपको ये वजह समझ आती है कि देखें क्या एग्जैक्टली क्या चल रहा है। पहले खबर देख लेते हैं, फिर मैं आपको जो कामरान शाहिद ने ट्वीट किया है वो ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है और उससे आपको पता चलता है कि हुकूमत में खलबली है, इस वक्त एक हलचल है, कुछ चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की गई है उस तरदीद या उस वजाहत के ज़रिए। इमरान खान से जो गुफ्तगू हुई इस सारे मामले के बाद, आज़म सवाती वाली एपिसोड और जलसा जो है वो मुलतवी करने के बाद, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर गुज़श्ता रोज़ जलसा करते तो दोबारा 9 मई के गले पड़ने का खदशा था। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान से सवाल किया गया कि खैरियत है, आप पसीने से शराबूर हैं और आपकी सारी शर्ट पसीने से भीगी हुई है। मज़ीद पूछा गया कि गुज़श्ता रोज़ तक आज़म सवाती को आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं होता था, लेकिन कल अचानक 7 बजे ही आपने मुलाकात के लिए बुला लिया। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि ये शर्ट मोटी और गर्म है, रंग भी ऐसा है, इसलिए पसीना आ गया। मज़ीद बताया कि आज़म सवाती ने मालूमात दी कि ख़त्म नबूवत हसास मामला है जिस पर दीनी जमात इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही हैं। हमें इंतशार का खदशा था, इसलिए इस्लामाबाद में अपना जलसा मुलतवी किया। अगर गुज़श्ता रोज़ जलसा करते तो दोबारा 9 मई के गले पड़ने का खदशा था। अपनी बात जारी रखते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने बताया कि अभी तक पहले वाले 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई। अब अगर आपने इजाज़त दी है और कल जलसा रोकने की कोशिश की तो सब की ज़िम्मेदारी हुकूमत की होगी। अब अदालत की साख का सवाल है, अदालत हमें इजाज़त देती है लेकिन इंतज़ामिया कैंसिल कर देती है। इमरान खान का कहना था कि पार्टी को कह रहा हूँ 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त ना करें। मैंने इस्लामाबाद का जलसा आखिरी मरतबा मुलतवी किया है। पार्टी को हिदायत है कि 8 सितंबर से कबल मीटिंग करें और फैसला करें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होने पर एहतजाज कब करेंगे। पार्टी की आदत को कहता हूँ कि इस दफ़ा अगर किसी ने रोका तो आपने रुकना नहीं है। फिर इस मौके पर सहाफ़ी ने दरियाफ्त किया कि जनरल फैज़ के ट्रायल पर दूसरी जानिब से जवाब आया कि इमरान खान जनरल फैज़ के ओपन ट्रायल का मुतालबा करने वाले कौन होते हैं, वो तसल्ली रखें इनका ट्रायल होगा तो ओपन होगा। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया
کہ میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہوں جو اوپن ٹرائل کی بات کر رہا ہوں. آپ اتنے بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے فیض سے مل کر 9 مئی کی سازش کی, میں نے زیرو سے پارٹی شروع کی اور 28 سال سے آئین کے اندر رہ کر جد و جہد کر رہا ہوں. اگر 9 مئی میں فیض ملوث تھا تو آپ اوپن ٹرائل کریں. پھر انہوں نے اسی کے حوالے سے مزید بات کی. اور پھر جب اعظم سواتی کا سوال ہوا دوبارہ, ایک اور صحافی نے مزید استفسار کیا کہ رات کے پچھلے پہر آپ نے اعظم سواتی کو پیغام کس کے ذریعے بھجوایا, پیغام رساں کون تھا, فون کی سہولت کیسے ملی. اس پر عمران خان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس کا جواب رہنے دیں. ساتھ میں جو انہوں نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے جب ہماری بات کی خبر آتی ہے تو حکومت جو ہے ان کو 9 مئی یاد آ جاتا ہے, ان کے کو ہلچل ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کلیئر کٹ یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو اس وقت اس بات کی شدید پریشانی لاحق ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. ورنہ تو آ کے بتا دیں نا کہ فلاں شخص نے, ہمارے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان سے رابطہ کرنا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے, فلاں وزیر علی امین گنڈا پور سے بات کرے. علی امین گنڈا پور نے سے عطا تارڑ نے بات کی اور انہوں نے عطا تارڑ کی بات مانتے ہوئے جا کر, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فون بھی اٹینڈ کریں گے کہ نہیں عطا تارڑ کا یار, اس کے بعد شروع ہو گیا. اچھا, اب اس پہ ڈسٹ سیٹل کرنے کے لیے ایک ٹویٹ آتا ہے, بریکنگ ناؤ, نیوز لکھنا تھا میرا خیال ہے, بریکنگ ناؤ, credible sources in establishment informed that neither any message was sent nor there is any communication between them and Imran Khan on Jalsa or any other issue whatsoever. بھائی تردید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے. یعنی کہیں کوئی پریشان ہے, اگر نہیں ہوا رابطہ, حکومت پر اعتماد ہے اس معاملے میں, کوئی بد اعتمادی موجود نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان, تو پھر آپ کو یہ تردید کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ آپ کسی چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی میسج نہیں بھیجا گیا, کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی عمران خان کے ساتھ, تو یہ کیا ہوا کہ اپنے طور پہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو عمران خان کو بتاتے ہیں کہ یہ جلسہ ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے, اور عمران خان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات بھی ہو گئی اور جیل کا دروازہ بھی کھل گیا. وہ عمران خان جن سے ان کی ٹیم کو جا کر ملنے میں مشکلات کا سامنا ہے, ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے, بھئی میرا نام ڈراپ کر دیا, مجھے فلاں چیز نہیں. اعظم سواتی کی میرے خیال میں پہلی ملاقات ہوئی, پہلی ملاقات کے لیے آپ کو اجازت کیسے دے دی؟ پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی از اونلی, دا سورسز ایڈڈ دیٹ پی ٹی آئی از اونلی سرچنگ فار اے فیس سیونگ ٹو ہائڈ دیئر انکیپیبلٹی ٹو ہولڈ دا جلسہ ایٹ دا ٹائم when پی ٹی آئی رینکس آر ڈیوائڈیڈ among themselves. Now this is hilarious نا, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی فیس سیونگ تلاش کر رہی ہے, ان کو جتنی گالیاں پڑ رہی ہیں, ان کے لوگ جتنے آن گراؤنڈ موجود تھے, یعنی اگر لوگ نہیں آ رہے تھے اور جلسہ فلاپ تھا تو یہ حقلہ ڈی خان موٹر وے بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ لیا سے, جھنگ سے, مظفر گڑھ سے, میاں والی سے, ملتان سے, بہاولپور سے, بہاول نگر سے, فورٹ عباس سے ادھر آنے والے رستے, یہ جی ٹی روڈ, موٹر وے, پورا اسلام آباد میں کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں. وہ یہاں والے کنٹینرز تو چلے ان کے لیے تھے, وہ جو باقی لگے ہوئے تھے وہ روکنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی تھی؟ اگر روکنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی تو کچھ ہونے جا رہا تھا نا میرے بھائی. تو بیرسٹر عقیل نے جو دعویٰ کیا تھا اس کو جا کے چیلنج کر لیں. ہاں, تو آگے پھر کہتے ہیں اپون آسکنگ دے انفارمڈ دیٹ سواتی میٹ عمران ایٹ 7 AM ان دا جیل آن ہز اون انیشیٹو. اب یہ نہیں, اگر میں یہ میرا اون انیشیٹو ہو تو 7 بجے میں جا کے کیا کروں گا؟ میں جا کے اڈیالہ جیل دا بوا کھڑکاواں گا, بہ جائیں گے, ضد کروں گا کہ میری آج ہی ملاقات. کیا کروں گا؟ میں نوک کروں گا, میں کہوں گا کہ میرا یہ انیشیٹو ہے کہ میں ملاقات کرنے آیا, مجھے ملاقات کرنے دیں, وہ دروازہ کھول دیں گے. پشاور سے اڈیالہ, ہاں, وہ کہیں گے کہ پشاور سے بندہ چل کے اڈیالہ, وہ کہیں جی آیا نو جناب آئے, ہم تو آپ کی راہ تک رہے تھے, عمران خان آپ کا انتظار کر رہے ہیں, وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جناب ایکسرسائز کے بعد انہوں نے ناشتہ بھی تک نہیں کیا کیونکہ میرے سے ہو سکتا ہے کوئی ملنے کے لیے آ جائے. مطلب اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں اس کا کوئی سبسٹنس ہونا چاہیے نا. بالفرض محال کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں بھی تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی حکومت کا وزیر جو ہے وہ اپنے تئیں یہ فیصلہ کرے, یہ سوچے کہ دیکھیں نا لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو جائے گی, اسلام آباد میں اتنے سفارت خانے موجود ہیں اتنے, تو میں اپنے طور پہ ذرا رابطہ کرتا ہوں اور علی امین گنڈا پور کو کہتا ہوں کہ آپ جلسہ ملتوی کر دیں کیونکہ یہ سچویشن ہے, اور علی امین گنڈا پور اس کی بات بھی مان جائیں گے. اور اس کا ڈبل رد عمل آنا تھا اگر یہ حرکت ہوتی. پھر آگے
Upon Imran's smiling response to Swati Azam meeting, sources say that it is a smile of bluff to give the impression that as if there is a communication between him and establishment, when this is not the case. देखें डायरेक्ट है या नहीं है, इनडायरेक्ट तो है ना. मोहसिन नकवी साहब जो हैं जी, उनकी और अली अमीन गंडापुर की ऑन द रिकॉर्ड भी मुलाकातें हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी मुलाकातें, कन्वर्सेशंस भी हैं. और इस सारे मामले में असल मसला ये है कि हुकूमत का कॉन्फिडेंस शेक किया. ये जो टामक टोइयाँ मार रहे थे ना आगाज़ के 12-14 घंटे में, इनको खुद नहीं समझ आ रही थी कि ये जलसा जो मुलतवी हुआ है ये किस तरह हो गया और हमारा रोल क्यों इसमें सिर्फ एक पोस्टमैन का या डाकिए का बन के सामने आया. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो दोनों चीज़ें हुई हैं. और ख़ास तौर पे जो इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट है जो उन्होंने डॉक्टर ने आके बताई है, उससे आपको ये पता चलता है कि कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इस वक्त बानी पीटीआई में और पाकिस्तान के हर वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म या सियासतदान जिसने जेल में जाकर डिफरेंटली एक्ट किया था. अभी तक कोई एक मरतबा ऐसी चीज़ ऑन द रिकॉर्ड रिपोर्ट नहीं हुई. इन्होंने ज़राए से कुछ लोगों ने चलवाई हैं, लेकिन कहीं ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई कि इमरान खान ने कहा हो कि मुझे जेल में मच्छर काटते हैं या फ़लाँ मसला है या इस चीज़ की शिकायत है. मेरा ख्याल है दैट इज़ द डिफरेंस जो इस वक्त पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों की लीडरशिप में और पीटीआई की लीडरशिप में है. सही. बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तर्जिए का. कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.